اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور جب یرفع بلند فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت اس گھر کی یعنی کہ خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے ہو کی ضمیر استعمال نہیں کی بلکہ دونوں کے نام لیے، باپ بیٹا کا نام لے کر، یعنی کہ اس حرم کو، اس خانہ خدا کو ان دونوں کے ناموں کے ساتھ معزز کیا اور بتایا کہ ان دونوں نے، باپ بیٹا نے میرے گھر کی تعمیر کی۔ اب ہو کہہ دیتے تو پھر ہمیں لگتا کہ شاید بہت سارے انہوں نے لیبر اکٹھی کی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں نے مل کر بنایا، لیکن یہاں پہ دونوں کے نام لے کے اللہ نے فرمایا کہ بس ان دونوں نے بنایا۔ تو یہ سعادت جو تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سوار تھے اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اینٹیں، اور وہ پتھر کی ہی بڑی بڑی اینٹیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اس طرح کی فارم کی اینٹیں تو نہیں تھی جو ایسے ریکٹینگل شیپ میں ہیں، تو اس میں وہ والی اینٹیں ان کو پکڑاتے تھے اور ساتھ ان کے درمیان مٹی کے ساتھ لپائی کرتے جاتے تھے اور اس کو بلند کرتے جاتے تھے۔ اور جب بنیادیں رکھی جاتی ہیں نا کسی گھر کی یا کسی عمارت کی، تو وہاں دعا کی جاتی ہے، جس سے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ بھی جب کہیں جاتے ہیں اور وہ کسی چیز کی انوگریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انوگریشن کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں ملتی ہے اس بات کی دلیل، دعا کی دلیل، کہ بنیادیں کھودتے وقت، بنیادیں اٹھاتے وقت اور افتتاح کرتے وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کے لیے بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما، ہم دونوں کی طرف سے اس سعادت کو قبول فرما۔ اگر تو نے ہمیں اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اسے ہمارے لیے باعث سعادت بنا اور قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب ملتی ہے اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی ملتا ہے کہ یا اللہ، بے شک تو نے ہی ہمیں کھڑا کیا ہے اس جگہ پر، لیکن اس جگہ کو ہمارے لیے، اس سعادت کو ہمارے لیے باعث قبولیت بھی بنا۔ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ڈر لگتا ہے نا کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوں تو پتہ نہیں یہ قبول ہوگی یا نہیں، اور ہمیشہ اسی خوف میں رہنا چاہیے، کبھی اپنی نیکیوں پر عجب نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس وہ بھی نیکی ہے میں وہ بھی دے دوں گا، وہ بھی دے دوں گا۔ ارے اگر اس نے ریجیکٹ کر دی تو کہاں جائیں گے؟ نیکی کے لیے اس کی قبولیت کی سند پہلے چاہیے جو کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم سے چھپائی گئی ہے۔ پہلی قوموں میں جب کوئی قربانی کرتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا قبول ہوئی ہے یا نہیں، کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوتا تھا یہ گناہ گار ہے۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے چھپا لیا ہے، ہماری ہر عمل کو چھپا لیا ہے، ہماری قبولیت اور ناقبولیت کو بھی چھپا لیا ہے، جس نے ہمیں شیئر کر دیا ہے۔ اور ہم اپنی نمازوں کو اور اپنی جملہ عبادات کو دوسرے بندے پر تھوپتے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ ہیں، ہم تم سے زیادہ ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں رکنا ہے، خود کو بچانا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے کہ اللہ تو اس سے قبول فرما، ہم جتنا بھی عمل کریں تو اس سے اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق دے، کیونکہ نیکی کرنا آسان ہے اور اس پر قائم رہنا اور اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ حج کرنا آسان ہے، عمرے کرنا آسان ہے، زیارتیں آسان ہیں، سب آسان ہیں، لیکن ساری زندگی ان کو اپنے سینوں میں رکھنا اور اس کی ٹیک کیئر کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا مشکل ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت سے تو دونوں کو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی ہم سے اللہ پاک اتنی بڑی سعادت لے رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں اپنی عاجزی پیش کرنے کی؟ دیکھ لو پوری دنیا میں کسی سے لے رہا ہے وہ کام جو یہ مجھ سے لے رہا ہے، لیکن نہیں، ان کی عاجزی دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، مولا جو کام لے رہا ہے نا اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔
اور یہ ہمیں ایک طرح سے طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ہمارے امام ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو ہمیں ان کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں بھی اسی اسٹریٹجی کو اپنانا ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمین، مسلمین ہوتا ہے ایک مسلمین جو ہوتا ہے نا، یہ سارے ہی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن مسلمین جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا اپنا، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمتن لکا، ایک ایسی امت پیدا فرما جو مسلمتن لکا، تیری فرما بردار ہو۔ مسلمان کا لفظی مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنے والا، سر جھکانے والا، تو فرما بردار، یعنی کہ یہاں پر اس آیت کا، اس لفظ کا یہی مطلب ہے کہ جو تیری فرما بردار امت ہو، وہ امت عطا فرما۔ و ارینا، اور ہمیں سکھا، مناسکنا، مناسک اردو زبان کے قریب ترین ہے آج کے مناسک، عبادت کے طریقے، و تب، اور تب کا لفظی مطلب تو توبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ سے پاک ہے، اسے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ تب سے مراد ہے توجہ فرما، علینا، ہماری طرف، انکا، بے شک، انتا، تو، تواب، توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر انہوں نے اگلی دعا مانگی پہلی دو دعاؤں کے بعد کہ یا اللہ، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، یعنی کہ ہم باپ بیٹا کو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ اب یہاں ایک پوائنٹ بھی نوٹڈ بات ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں پہ حضرت اسحاق جو تھے وہ نہیں تھے، یعنی کہ دوسری زوجہ کے دوسرے بیٹے نہیں تھے۔ اگر وہ یہاں پر ہوتے تو لا محالہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہوتی، لیکن چونکہ تھے یہ دونوں، اور اس لیے بات بھی بنی اسماعیل کی ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہاں دعا مانگی کہ یا اللہ، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ تو یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، ان کو پتہ تھا آخری نبی ہی سب سے زیادہ معزز، مکرم اور بلند رتبہ ہوں گے جن کی خاطر ساری کائنات بنی، تو انہوں نے دعا کیا کی خانہ کعبہ بناتے وقت، یا اللہ، تیرا گھر بنانا کا کوئی اجر نہیں چاہیے، وہ جو تیرا محبوب رسول ہے نا جس کی خاطر تو نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ دے دے ہمیں ہماری اولاد میں سے۔ کتنی پیاری دعا کی انہوں نے، کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا! اور ابراہیم علیہ السلام اتنے ذہین تھے، انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، اتنا خوبصورت خانہ خدا کی تعمیر کی تھی۔ یہ اسی نقشے پر ہے جس نقشے پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا آج تک۔ تو ان کی ذہانت دیکھیں کہ انہوں نے وہ آخری رسول اپنے پاس مانگ لیا کہ مولا ہمیں دے دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، ظاہر ہے وہ اس کا گھر بنا رہے تھے، ریجیکٹ کیسے ہو سکتے تھے؟ اللہ نے ان کو کھڑا کیا تھا، وہ اتنی عاجزی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بھی دعا کی، ساتھ یہ بھی دعا کی، یا اللہ حج کیسے کرنا ہے، طریقہ بتا دے، کیسے مینا میں جانا ہے، کیسے مزدلفہ میں جانا ہے، کیسے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، کیسے ہم نے طواف زیارت کرنا ہے، کیسے احرام کھولنے ہیں، کس طرح سے ہماری ریسٹرکشنز کیا ہیں، حج کے دوران، احرام کے دوران ہم نے کیا کیا نہیں کرنا، یعنی کہ سارے ہی سلیقے سکھا دے، اور ہماری طرف رجوع فرما، ہماری طرف دیکھ تو صحیح ہے اللہ، توجہ فرما، بے شک تو سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ہمیں مکمل دلیل مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، اور یہ بالکل برحق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولا منہم، اپنا ایک رسول، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتکا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔
اب انہوں نے ایک اور دعا مانگی، اس نبی کے اوصاف مانگے۔ یہ تو ہم نے آیت پڑھی ہوگی نا اپنی اسلامیت کے بک میں، بلکہ ہم نے کئی سالوں تک پڑھائی جاتی رہی، ایف اے میں بھی، بی اے میں بھی، ایم اے کی بک میں بھی، میٹرک میں بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی۔ تو یہ دعا جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کے اوصاف کے لیے مانگی، یا اللہ اس نبی کو ان اوصاف سے مزین فرما کے دنیا میں بھیجنا۔ سب سے پہلا وصف تلاوت قرآن کریں، یعنی کہ خوش نان ہو اور تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں، اور پھر اس کی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کریں اس چراغ کے ساتھ، اور انہیں سکھائے کتاب، یعنی کہ قرآن پاک سکھائے۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوگا، اتنا پتا تھا کہ کتاب بھی ملے گی۔ ظاہر ہے جو رسول برگزیدہ ہوں گے اور پوری کائنات کے وارث ہوں گے، وجہ کائنات، جانے کائنات، شان کائنات ہوں گے، تو ان کو کتاب تو ضرور ملے گی۔ تو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دینا، یعنی کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو باپ کو کنسرن ہوتا ہے نا اپنی اولاد سے کہ وہ ایسا ہو، ایسا ہو، اس طرح کا ہو۔ تو وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ مولا اس کو تلاوت بھی آتی ہو، اس کو کتاب کا علم بھی ہو، اور اس کو حکمت بھی ہو۔ اب دیکھیں حکمت کسے کہتے ہیں؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اسے جہاں بھی دیکھتا ہے پا لیتا ہے۔ حکمت ہوتا ہے دانائی کی بات، راز کی بات، اصل بات۔ اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا، یعنی کہ اصل جو مطلب ہے نا بات کا اس کو حاصل کر لینا، مغز کو حاصل کر لینا۔ آپ نے چلیں یہ 4 آیات پڑھی ہیں، تو ان 4 آیات میں سے آپ نے کیا مقصد، کیا حاصل کیا ہے؟ ایک پوائنٹ جس چیز کے اوپر ان چاروں آیات کی بیس ہے اس کو حاصل کر لینا، اس کو پا لینا۔ تو ہم نے ان چاروں آیات سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اخذ کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہیں حضور ہیں، سارا کچھ ہی ہیں، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آپ کی دعا ہیں، اور آپ کے لیے آپ کے بابا نے، آپ کے ابا جان نے، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں فرمائی تھیں، تو آپ ان کی دعاؤں کا ثمر ہیں۔ یہ ہماری آیات کا مصدر ہے، حکمت بری بات یہی ہے۔ تو حکمت اسے بولتے ہیں، میں نے آپ کو مثال سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ حکمت وہ ہوتی ہے جو چیز کا مغز ہو، حاصل کلام ہو، اور دانائی کی بات ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ پاک مینس، پاک کا مطلب ہے گناہوں سے پاک کر دے، آلائشوں سے پاک کر دے، نفرتوں، قدورتوں اور جتنی بھی جملہ رذائل اخلاق ہیں ان ساروں سے پاک کر دے اور ستھرا کر دے۔ اور ان کے آپ دیکھیں کہ کیا قوم تھی عرب، صدیوں سے جھگڑالو قوم تھی، اور ذرا ذرا سی بات پہ وہ 40 سال تک جھگڑتے رہتے تھے۔ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یعنی کہ اس طرح کی قوم تھی وہ۔ اس قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا بادشاہ بنایا، کردار کے اندر ساری اخلاقیات ڈالی پہلے۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ، امام حسن حسین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، اتنے جلیل القدر صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر، ان ساروں نے اپنی زندگیوں میں پہلے کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا، اپنے کردار کو سجایا، اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑے، اور یہاں پاکستان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھیجے تھے جنہوں نے جا کر بتایا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ پاکیزگی تھی، یہ یزکین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا، اور پھر ان اصحاب نے پورے عالم کو سکھایا۔ اور یہ قرآن آج تک ہمارا تزکیہ نفس کر رہا ہے، ہمارے نفس کی پاکیزگی کر رہا ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء امت، صلحاء امت، علماء امت،
ہم کو روز ایک نئی ایتھکس، ایک نئی چیز سکھاتے ہیں، ہمیں روزانہ پاک کرتے ہیں۔ تو یہ وہی مشن تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا میں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور آج تک یہ دعا قبول ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آج تک لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، کتاب کا علم بھی سیکھتے ہیں، حکمت کی باتیں بھی سیکھتے ہیں، لیکن حکمت کم سیکھی جاتی الا ماشاء اللہ۔ لوگ پڑھتے ہیں لیکن بہت کم عمل کرتے ہیں، اور پاکیزگی بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ آج کل کا معاشرہ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر جا رہا ہے۔ کتاب کی تلاوت بھی اب بہت کم گھروں میں ہوتی ہے، اور قرآن پاک کو سیکھتے بھی بہت کم لوگ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور سارا ہی کچھ تیری ہی طرف۔ جو حتیم حرم ہے نا، وہ جگہ خانہ کعبہ کا حصہ تھی، اور خانہ کعبہ کی اصل میں جو شیپ تھی وہ محراب نما تھی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ارد گرد سارے ہی دیکھ لیا، ان کو وہ پتھر نہیں ملا مزید۔ انہوں نے حتیم کی جتنی دیواریں اٹھا رکھی تھی نا، وہ اتنی ہی اٹھائی گئی تھی، اس سے زیادہ اٹھائی نہیں گئی۔ تو انہوں نے اس مقام کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی کہ جو درمیان والی دیوار ہے نا، حتیم کے درمیان والی دیوار، وہ بھی نہیں بنی تھی۔ تین طرف سے بلڈنگ بند تھی، اور ایک طرف سے گولائی میں تھی۔ وہ گولائی میں تھی۔ اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا اور زمانہ ترقی کرتا گیا، خانہ کعبہ کی یہ والی جو شیپ تھی، اس کو اسی شیپ میں رکھنے کے لیے یہ باہر والی دیوار تعمیر کر دی گئی، اور حتیم کے دونوں سائڈوں پہ جگہ چھوڑ دی گئی تاکہ لوگ اس کے اندر جا کے نماز پڑھیں۔ تو بعد میں ہمیں یہ حکمت سمجھ آئی، پتھر کے ختم ہونے کی وجہ سمجھ آئی، کہ اب جو بھی کوئی شخص خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھے، تو وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کے برابر ہو جائے گی۔ اب چونکہ بہت زیادہ سختی ہو چکی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا جاتا عام طور پہ، اور اس لیے لوگوں کی خواہش بیچ میں ہی رہ جانی تھی، تو وہ حتیم کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو گیا۔ یعنی کہ نبیوں سے منسوب کوئی غلطیاں بھی ہوں نا، تو اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔